وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز سامعین اور معزز سامعات، عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد سے بچوں اور بچیوں کا تعلیمی جلسہ جو علمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے سننے کا موقع ملا. الحمدللہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھے انداز میں طلبہ اور طالبات نے تیاریاں کی، لیکن شکایت مجھے طلبہ اور طالبات کے والدین سے ہے کہ جو اپنے بچوں کا علمی مظاہرہ سننے کے لیے حاضر نہیں ہوئی. تقریباً مغرب کی نماز تک کا 2-4 افراد بھی نہیں تھے، صرف بچے بیٹھے تھے، کچھ ذمہ دار تھے. یہ چیز بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارے بچے کسی اسکول میں کانوینٹ میں پڑھنے جاتے ہیں تو ان کا جو سالانہ فنکشن ہوتا ہے اس میں پورے کے پورے بچوں کے پیرنٹس جاتے ہیں اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے پہنچتے ہیں، آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ اپنا علمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے اتنے اچھے انداز سے. کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بہت ہی کم عمر کی ہیں، الحمدللہ آپ کے سامنے اچھے سے اچھے پروگرام کو پیش کیا. لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ لوگ سننے کے لیے نہیں آتے. ابھی دیکھیے دوسری کوئی محفل ہو، شادی اور دوسری رسم و رواج ہو، الحمدللہ سب لوگ بہت کثرت کی تعداد میں پہنچاتے ہیں، لیکن ایسی مجلسوں سے اتراتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے اللہ رب العالمین کے ناراض ہونے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر کو سننے سے اعراض کرے گا اس کی زندگی میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دین کی مجلس ہے، یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جا رہی تھی، لیکن سننے والے، دیکھنے والے موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوگا اور ان کی زندگی اجیرن اور پریشان بنا دے گا. اس کے بعد دیکھیے جو عناوین اور جو احادیث اور دعائیں، بہت ہی اہم دعائیں. سید الاستغفار کتنی شاندار دعا ہے جس کے بارے میں بس اتنا کہنا کافی ہے، صبح اور شام کو پڑھنے والا انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا، بخاری کی روایت ہے. اور اذان کے ساتھ ترجمہ، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اہم دعائیں اور اہم حدیثیں اور تقاریر پیش کی گئی. پورے کے پورے تقریباً 60 پر 5 بچوں نے جو علمی مظاہرہ پیش کیا ہے عصر سے لے کر کے عشاء کی اذان تک کا، عشاء کی اذان کے بعد تک کا، اس میں سے بہت سارے بچوں نے بہت ہی زیادہ اچھا عنوان پیش کیا ہے، اچھے انداز میں پیش کیا ہے. مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئے ہیں میں ان کے نام بتاتا ہوں: سلمان، فصیحہ، عربیہ، عدیثہ، سریہ، حاجرہ، ایان، سعدیہ. یہ 9 لوگ ہیں، اور تقی الرحمان اور عثمان، یہ دونوں جو سوال جواب پیش کیے تھے. تو ان لوگوں کو 50 روپے انعام دیا جا رہا ہے، بعد میں آ کر کے ذمہ داروں سے لے لیں. اس کے بعد دیکھیے مجھے کچھ وقت تو بہت کم ہے، کچھ مختصر انداز میں انشاءاللہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو
اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اپنے آپ کو ہم نماز پڑھ کر کے، صدقہ خیرات دے کر کے، عبادتیں کر کے، نوافل پڑھ کر کے ہم تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اسلامی تعلیم سے آشنا کرو، انہیں اسلامی تعلیم سے نوازو، انہیں دین کا علم دو، اس کے ذریعے سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو اپنے تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب ابنک، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں تربیت کرو، کیونکہ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ مَاذَا أَدَّبْتَهُ۔ لوگوں سن لو، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بندے کو کیسی تربیت دی تھی، تم نے اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو کیسی تربیت کیا تھا، کیسی نشو نما کیا تھا۔ یاد رکھ لیجئے، جتنے بھی والدین ہیں، جتنے بھی سرپرست ہیں، جتنے بھی ذمہ دار ہیں، سب لوگوں سے اللہ رب العالمین پوچھے گا میدان محشر میں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور میدان محشر میں اللہ رب العالمین ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ بچے، یہ لڑکے، یہ امانت ہے قوم کی، ان کو آگے چل کر کے امام بننا ہے، ان کو آگے چل کر کے رہبر اور قدوہ اسوہ اور نمونہ بننا ہے۔ یہ کب بنیں گے؟ جب ہم ان کی تربیت کے لیے اسلامی ماحول کا انتخاب کریں گے۔ اب دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں نعرہ دیا جاتا ہے پیرانے پیر کا، ان کو اتنا بڑا مقام کس نے بنایا؟ ان کی ماں کی تربیت نے، ان کی ماں کی کوشش نے، ان کی ماں کی محنت نے امام عبد القادر جیلانی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آج دنیا ان کا نام جانتی ہے اور ان کے بارے میں جانتی ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یہ لقب ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے تربیت کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر کے آ گئے، لیکن ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، ماں کی محنت کا نتیجہ تھا کہ اس بچے کو اتنے ادب کے ساتھ اتنے اچھی پرورش کیا کہ جب باپ نے خواب دیکھا کہ اے میرے بیٹے، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے نے کیا کہا؟ خوشی خوشی، اے ابو جان، آپ کو رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، آپ خوشی خوشی کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، حدیث کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، اس روئے زمین پر کوئی والد، کوئی والدہ، کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچے کو حسن اخلاق اور اسلامی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے پراپرٹی کا انتظام کرنا، ہمارے جانے کے بعد بچہ کیا کرے گا، گھر کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن بچی کی تربیت کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین وراثت، سب سے بہترین گفٹ اگر کوئی اولاد کو دے سکتا ہے تو وہ حسن اخلاق اور اسلامی تربیت ہے۔ تو اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ آپ یاد کیجئے سورہ بقرہ کی آیت،
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، اذ حضر یعقوب الموت، فرشتے آ گئے، انبیاء کرام کی جب روحیں نکلتی تھی، جب موت کا وقت آتا تھا، ان کو خبر ہوتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلانے کے بعد کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، کس کی پیروی کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے؟ چنانچہ ان تمام کے تمام بچوں نے فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابو جان، آپ نے جو تربیت ہمیں کی ہے، جو تربیت ہم کو کی ہے، ابو جان، ہم آپ کی اور آپ کے جو باپ تھے ان کے رب کی ہم اطاعت کریں گے، آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی، یعنی اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ کے کہنے کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ یہاں پر یہ دیکھنا ہے، آج انسان جب بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے وقت کیا کہتا ہے؟ وہاں اتنا پیسہ ہے، وہاں پر یہ زمین ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کرتا کہ بچوں میرے جانے کے بعد تم کیا کرو گے، میرے جانے کے بعد زندگی کیسی گزارو گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آپ یاد کیجئے تربیت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے۔ مشہور شاعر علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ شاعر جو ہے لکھنے والے علامہ اقبال تھے، لیکن سنیے یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ علامہ اقبال کی والدہ، علامہ اقبال کی ماں، ان کے شوہر سرکاری ملازم تھے، بینک میں کام کرتے تھے، ان کی جو نوکری تھی وہ حرام والی تھی، سود میں ملاوٹ تھی۔ جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، اللہ کی قسم، علامہ اقبال کی والدہ نے، ان کی ماں نے اپنے زیورات کو بیچا، زیورات کو بیچنے کے بعد ایک بکری خریدی اور اپنے بچے علامہ اقبال کو اس بکری کا دودھ پلاتی تھی۔ کیا کہتی تھی کہ میری جو پرورش ہو رہی ہے حرام طریقے سے ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا دودھ میرے بیٹے کے پیٹ میں جائے اور وہ بھی حرام مال سے، سود کے مال سے اس کی پرورش ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اپنے زیورات کو بیچ کر کے اور بکری خریدا، بکری کے دودھ سے علامہ اقبال کی پرورش ہوئی، اور ایسی تربیت، اللہ کی قسم، آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے، پوری دنیا میں ان کی شعر و شاعری چلتی ہے۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی کوشش ہے۔ اگر ماں اچھی ہے، ماں نیک ہے، ماں مریم کی طریقے سے ہے، تو حسن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طریقے سے اولاد ہوگی۔ اور اگر ماں نیک ہے، فاطمہ کی طریقے سے ہے، حسن اور حسین کی طریقے سے اولاد ہوگی۔ لیکن اگر ماں نیک نہیں ہے، ماں اچھی نہیں ہے، والدین اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی ماں کی صحبت میں تھا، اپنی ماں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ماں نافرمان تھی، ماں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اپنے سگے باپ پر ایمان نہیں لایا، اور اس ہلاک ہونے والے لشکر میں، طوفان میں ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تسلیمہ نسرین کو کون نہیں جانتا، سلمان رشدی کو کون نہیں جانتا، وسیم رضوی کو کون نہیں جانتا؟ میرے بھائیوں، یہ ان کی تربیت اسلامی تربیت نہیں ہوئی، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں زبان کھولنا، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا اس طریقے سے اسلام کے اندر رہ سکتا ہے، یہ ماں اور باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا امام بنانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو ان کی ماں کا ہے۔ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، ان کی ماں کی پوری کوشش تھی میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گی، اور اتنا بڑا عالم بنایا کہ پوری دنیا سفیان ثوری کو جانتی ہے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن کے اندر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ امام شافعی جیسا امام، اتنے بڑے پائے کا امام، جس کی
ایک نہیں بہت سارے کتابیں مشہور ہیں. آپ رسالہ دیکھ لیجئے, العلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, اتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. صرف ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا, ماں کی کوششوں کا نتیجہ تھا. اتنا بڑا امام بنانے میں ماں جیسا چاہتی ہے بچوں کو اس طرف لے کر کے جاتی ہے. آپ یاد کریں ابھی فیلو جو سعودی کے اندر خانہ کعبہ کے جو امام ہیں عبد الرحمن بن سدیس حفظہ اللہ, ان سے جب انٹرویو لیا گیا کہ آپ کو خانہ کعبہ کا چیئرمین, خانہ کعبہ کا امام بنانے میں کس کا ہاتھ ہے, ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے بہت پرانی بات ہے, میں بچپن میں جب چھوٹا لڑکا تھا میرے گھروں میں مہمان آئے ہوئے تھے, میرے گھروں میں مہمان آئے ہوئے تھے, میری والدہ نے کھانا بنایا اور دسترخوان کو لگا دیا, سالن لا کر کے رکھا اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کو دسترخوان پر جوڑ دیا. سنو, اس کے بعد میں باہر سے کھیلتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ میں مٹی تھی, اس مٹی کو لے جا کر کے میں نے اس سالن کے اندر ڈال دیا. بچہ تھا, مجھے کیا معلوم, مجھے کیا معلوم. آپ سوچئے آج کے وقت اگر یہی مسئلہ ہوتا تو ہمارے ماں باپ کیسے کیسے الفاظ, ہلاک ہو جا, مر جا, برباد ہو جا, تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا. لیکن میری ماں نے اس وقت غصے میں بھی کہا جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے, جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے. لوگوں اگر آج میں خانہ کعبہ کا امام ہوں تو میری ماں کی وجہ سے, میری ماں کی دعا ہے. بتلانا کیا چاہتا ہوں میں کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو بھی کبھی اپنی زبان سے بد دعا مت دو, ان کے لیے دعائیں خیر کرو. جتنی دعائیں آپ کی اللہ رب العالمین بچوں کے بارے میں نکلتی ہے سب قبول کرتا ہے. ماں نے کہا جا تجھے اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کا امام بنائے. آج میں اگر خانہ کعبہ کا امام ہوں تو میری ماں کی بدولت. آپ سنیے, بچوں کی تربیت کرنا ہے. جب تک اسلامی ماحول میں آپ نہیں ڈالیں گے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے, آپ بہترین باپ ثابت نہیں ہوں گے, آپ بہترین ماں ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں, ہمارے سامنے ان کے بڑے واقعات پیش کیے جاتے ہیں, بہت بڑی حکومت تھی ان کی. عمر کے بارے میں آتا ہے ایک دن نماز کو جماعت سے چھوڑ دیا. سنیے غور سے, اور اپنے بچوں کی تربیت ایسا ہی کرنی ہے انشاءاللہ. چنانچہ نماز چھوٹ گئی, کن کی, عمر کی. عمر کی جب نماز چھوٹ گئی تو ان کے گھر میں جو کام کرنے والا ان کے باپ کا جو خادم تھا, صالح بن کیسان نام تھا اس کا, روایتوں میں آتا ہے. صالح بن کیسان نے پوچھا کہ عمر تمہاری نماز کیسے چھوٹی, تم نے جماعت کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں, اپنے بال کو سنوارنے میں سجانے میں لگا تھا, اس لیے میری نماز چھوٹ گئی. اللہ کی قسم باپ ہو تو ایسا. صالح بن کیسان جاتے ہیں عبدالعزیز کے پاس, اے عبدالعزیز آپ کے فرزند نے, آپ کے بیٹے نے, آپ کے لخت جگر میں آج اپنے بال کو سنوارنے سجانے میں آج انہوں نے جماعت سے نماز چھوڑ دی ہے. اللہ رحم فرمائے عبدالعزیز کے اوپر. انہوں نے فوراً حجام کو بلایا, نائی کو بلایا اور کہا کہ عمر کے پورے بال نکال دیے جائیں, ان کے سر کو مونڈ دیا جائے. جو وجہ بنی ہے نماز چھوڑنے کی, جو سبب بنا نماز چھوڑنے کا, اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا. اور آج پیرنٹس کیا کرتے ہیں, والدین بچوں کو یہاں باریک, یہاں پھول, یہاں بڑا, یہاں چوڑا, ڈیزائن خود ہمارے پیرنٹس, ہمارے ماں باپ جا کر کے بچوں سے کراتے ہیں. میں بھی ایک مدرسے پڑھاتا ہوں, بچوں کو جب پوچھا جاتا ہے یہ کتنے کٹنگ کرایا, یہ ڈیزائن والی, یہاں پر بہت سارے بڑے بڑے بال, بازو میں چھوٹے چھوٹے بال, ابو نے کرایا ہے, ابو نے کہا ہے. جب ابو نے کہا تو کیا کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں خیال کیجئے, اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیجئے. 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, اور 10 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز کبھی بھی کسی
हालत में माफ नहीं है। ये आप बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, वरना फिर आप इस दुनिया में भी और आखिरत में इसके जिम्मेदार होंगे और सवाल पूछेगा रब्बुल आलमीन अपने बच्चे को नमाजी क्यों नहीं बनाया। सुनिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत का वाक़या बार-बार सुनते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वज़क्किर, आप नसीहत करते रहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने शिकायत किया कि मेरा लड़का मेरी बात नहीं सुनता है। आज हमारे भी बहुत सारे भाइयों की शिकायत है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है। चुनांचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस आदमी को बुलाया, उसके बच्चे को बुलाया, क्या बात है, माजरा क्या है, क्यों नहीं अपने बाप की बात सुनते हो। कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या बाप का कोई हक नहीं है, क्या बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहा बिल्कुल हक है, उसके लिए तालीम का इंतजाम किया जाए, अच्छी औरत का इंतजाम किया जाए। कहा सुनो, मेरे बाप ने मेरे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरी माँ जो एक मजूसी आग को पूजने वाली आग को, और सुनो दीन के नाम पर मेरे बाप ने मुझे एक लफ्ज भी नहीं बताया है। और सुनो अमीरुल मोमिनीन, मेरे पैदा होने के बाद मेरे बाप ने मेरा नाम जुअल रखा है, जीम आइन लाम जुअल, जिसका मतलब क्या होता है, गोबर का कीड़ा। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए तो सही, मेरी माँ मजूसी है, मेरा नाम जुअल है, मुझे कुरान का एक लफ्ज नहीं बताया गया है, तो मैं अपने बाप के साथ कैसे अच्छा सलूक करूंगा, मैं अपने बाप के साथ कैसे हुस्न सलूक से पेश आऊं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वापस उस आदमी को डांटा, कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी शिकायत तो गलत है। आज यही हालत हमारी है, हम अपने बच्चों का नाम, लेटेस्ट नाम, गांव में किसी का नहीं रहता ऐसा नाम ढूंढते रहते हैं, और इस्लामी तालीम के देने के लिए बड़े पीछे हैं, और दुनियावी तालीम, ट्यूशन पे ट्यूशन, फीस पे फीस, अच्छे से अच्छा स्कूल, सब जरूरत है, लेकिन बच्चे को दीन के माहौल में हम डालना नहीं चाहिए, हमारी परेशानी है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बात बयान की थी वो बहुत समझने की है और बहुत ही फायदे की है। आखिरी बात मैं बता करके आपके सामने बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। बच्चे हैं, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, खूब मोहब्बत कीजिए, जम करके मोहब्बत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, अपने नवाजों से इतनी मोहब्बत करते थे, हमें भी करना है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, जिसको कहते हैं लाड और प्यार। लाड और प्यार में बच्चा बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ जाता है। सुनिए क्या है, अब्दुल मलिक मरवान एक बादशाह गुजरा हुआ है, वो बादशाह गुजरा हुआ है, वो अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, बादशाह पहले से था, हर चीज की फरावानी, जो चीज मांगा ला करके दे दिया। क्या हो गया, लेकिन अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर रहा था, अपने बच्चे की तरबियत से गाफिल था। चुनांचे क्या हुआ, मरवान, अब्दुल मलिक मरवान बैठा हुआ है, उसका बेटा उसके सामने गाना गा करके जा रहा है, गाना गाते हुए जा रहा है। अब्दुल मलिक मरवान क्या कहता है कि मेरे लाड और प्यार ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया है और अब इस उम्र को पहुंच गया है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत के लिए आप देखिए, जुमा का दिन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, सहाबे किराम को खिताब फरमा रहे हैं। हसन और हुसैन, छोटे छोटे बच्चे, लाल रंग की लंबी लंबी कमीज पहन करके मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आए तो जानते हैं वो लंबी कमीज रहने की वजह से उनके पांव उस कमीज में अटक जाते थे और वो गिर जाते, गिरते फिर खड़े होते, फिर चलते, फिर गिर जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितनी मोहब्बत करते थे, मिंबर से उतर गए, खुतबे को बंद कर दिया और बंद करने के बाद गए हसन और हुसैन को उठा लिया, अपनी गोद में ले लिया, वापस मिंबर पे आए और क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे लिए तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद फितना है। मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मैं खुतबा दे रहा था, लेकिन ये
اور میں جا کر کے ان دونوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ یہ ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف تربیت دیکھیے، مسجد کے اندر، اسی مسجد کے اندر صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن یا حسین نے اس کھجور کو لے کر کے منہ میں رکھ لیا، کھانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً اپنی انگلی کو منہ میں ڈال کر کے نکال دیا اور کہا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ ہے کھا لینے دو، بعد میں سکھا دیں گے، بتا دیں گے، نہیں۔ تربیت کیا تھی؟ یہ محمد اور محمد کے کھانے کے لیے صدقے کی کھجوریں حرام ہیں۔ فوراً اپنی انگلی کو منہ میں ڈال کر کے باہر نکال دیا اس کھجور کو اور کہا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج تربیت کی اتنی ضرورت ہے کہ بچے جب گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، بچے جب گھروں میں پانی پیتے ہیں، بڑے بڑے بھی لوگ اپنے دائیں ہاتھ کو چھوڑ کر کے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ کیا فرماتے ہیں؟ میں چھوٹا لڑکا تھا، اللہ کے رسول کی تربیت دیکھیے، میں چھوٹا لڑکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا، میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ اے لڑکے، اے بچے، اپنے پہلے بسم اللہ کرو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو یہ اسلامی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ہم بے جا پیار اور محبت کریں گے، بے جا حد سے زیادہ محبت کریں گے، وہ بچے نافرمان بن جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ اکثر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہوں گے۔ سورہ کہف پڑھتے پڑھتے جب 16 پارے کے اندر پہنچیں گے تو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھیے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا بار بار کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کر کے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، بھئی اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ یہ بچہ تو خوبصورت ہے، کھیل رہا ہے، معصوم بچہ ہے۔ کہا کہ تم کو پتہ نہیں میرے رب کی طرف سے حکم آیا اس کو قتل کرنے کا، مارنے کا۔ کیوں کی؟ اس کے جو ماں باپ ہیں بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، لیکن یہ بچہ اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کو کفر کرنے پر مجبور کرتا ہے اور نافرمانی کرنے پر، غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آرڈر تھا، اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلا کہ نافرمان لڑکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکے اگر ہونا ہے تو نیک ہونا ہے، اچھے ہونا ہے اور ان کو اسلامی تعلیم اور تربیت سے نوازنا ہے۔ یہ سب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ راغب اصفہانی ایک بڑے مشہور مورخ، بہت بڑے امام عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں خلیفہ منصور، مسلمانوں کا بادشاہ، جیل کے اندر جاتا ہے، جیل کے اندر وہاں پر جو مسلم لوگ قید خانے میں تھے ان کے پاس جا کر کے سوال کرتا ہے کہ تم لوگ جیل کے اندر ہو، قید خانے میں ہو، تمہیں ان دنوں میں کیا تکلیف محسوس ہوئی؟ کون سی زیادہ پریشانیوں کا احساس ہوا جیل کے اندر؟ انہوں نے کھانے پینے کی شکایت نہیں کی، خلیفہ ہم کو سونے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کھانے مزہ نہیں آ رہا۔ کہا بادشاہ سب سے زیادہ تکلیف جس بات کی ہو رہی ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے محروم ہو گئے، ہم جیل کے اندر آ گئے ہیں، ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے سے ہم رک گئے، ہم کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اس بات کی ہم کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی تربیت کون کرے گا؟ ہم تو جیل کے اندر نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اور سنیے کیا فرماتے ہیں سید ابو الحسن ندوی، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کی صحت سے زیادہ، بچوں کے کپڑے سے زیادہ، بچوں کی نوکری سے زیادہ ہر ماں باپ کو یہ زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے بچے کو اسلامی تربیت کریں، ان کو توحید کے بارے میں
शिर्क के बारे में बताएं, उनको अखलाक के बारे में बताएं, उनको अच्छी तालीम से रोशनास कराएं। और इमाम अहमद का फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि खाने पीने से ज्यादा इंसान को तालीम और तरबियत की जरूरत है। मेरे भाइयों, बातें बहुत ज्यादा हैं लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हम में का हर इंसान जिम्मेदार है और मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब से सवाल करेगा। हम अगर इमाम हैं, हम अगर उस्ताद हैं, हम अगर गांव के जिम्मेदार हैं, हर इंसान तो उसकी जिम्मेदारी पूछी जाएगी। अगर आप वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, आपसे पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बच्चों की तरबियत कैसे की है। और मैंने बताया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से पूछा अपने बच्चों को हम जहन्नम से कैसे बचाएं, तो कहा कि इस्लामी तालीम से आस्था करके। इस्लाम दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोकता है। आप दुनिया की जितनी तालीम दिलाना चाहें शौक से दिलाएं, लेकिन पहले कुरान और हदीस। आप अपने बच्चे को इस लायक बनाएं कि आपके मरने के बाद आपका बच्चा नमाज़े जनाजा पढ़ाने की ताकत रखे। आप अपने बच्चे को इस लायक बनाएं कि घरों में तरावी पढ़ने के लायक बने। आप अपने बच्चे को इस लायक बनाएं कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपके लिए सदक़े जारिया बने। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कर सके, इस्लामी तालीम से रोशनास कर सके। मैं तमाम के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम के तमाम तलबा और तालिबात का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे अंदाज में और मुजाहरा पेश किया। और जो यहाँ के असातिज़े किराम हैं, मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हैं, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के साथ साथ आप तमाम गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को एक बन करके नेक बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लामी तरबियत करने की हम सब लोगों की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।